کسی کی بھی ایسی مدد جو اسے مدد کا محتاج بنا دے یا مدد کے اوپر ڈپینڈنٹ کر دے، یہ مدد نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ جو ان کی عزت نفس کو متاثر کرے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ برتاؤ خیرات کی صورت اور مدد کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اگر میں کسی کو ایسی مدد کروں کہ اس کی عزت نفس کم ہو جائے تو یہ بھی مطلب اکرام کے ساتھ مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ سائل یعنی سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے یا مدد مانگنے والے کے بارے میں قرآن نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا کہ ہم اس کی جب بھی کوئی ہم سے مدد مانگے تو ہم اس کی لازماً مدد کریں، لیکن یہ لازم کیا ہے کہ اگر سائل ہم سے مدد مانگے تو ہم اسے جھڑکیں نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کو نہ جھڑکنا یہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس کی یعنی اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ کی جائے۔ ایک پرابلم یہ ہوا ہے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں، مطلب اس پہ غور کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو مانگ رہے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں مانگ رہے، دونوں کا بنیادی پرابلم تو ایک ہی ہے کہ دونوں مال کو ہی اپنا بڑا سہارا سمجھتے ہیں، مال کی ہی محبت میں مبتلا ہیں، اور مال کے آنے سے اپنا تحفظ یعنی ان کا احساس تحفظ مال کی پوزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مال کے حوالے سے پوزیسو ہیں۔ تو جتنا مال سمیٹ لیتے ہیں اتنا اسٹرانگ فیل کرتے ہیں، جتنا مال چھوڑ دیتے ہیں اتنا ولنریبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ بندہ جس کی سیلف اسٹیم بہت گر گئی ہے وہ کھلے عام مانگتا ہے اور اسے ہم بیگر کہتے ہیں۔ وہ انسان جس کی سیلف اسٹیم اتنی نہیں گری ہے وہ کھلے عام نہیں مانگتا، لیکن وہ بھی مطلب اپنے مالی مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب وہ مالی مفاد کی خاطر کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ کسی اصول سے وابستگی یا کسی اصول سے وفاداری کو وہ یعنی کمزور پڑ سکتی ہے مال سے محبت کی وجہ سے۔ مطلب میں تو بیگرز اور نان بیگرز دونوں کا بنیادی مسئلہ یہی سمجھتا ہوں کہ انہیں مال سے محبت ہے اور مال کو اپنا بڑا سہارا سمجھتے ہیں، اور فرق صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جس کی سیلف اسٹیم بہت گر چکی ہے وہ کھلے عام مانگ لیتا ہے، جس کی نہیں گری ہے وہ کھلے عام نہیں مانگتا، لیکن وہ بھی مالی مفاد کی خاطر کچھ بھی کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یعنی مال ضرور ہو، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور یہ بھی اللہ نے اس کو بھی ایک ہمارے لیے سپورٹ کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اس سے ہمیں مال کے ذریعے بھی انسانوں کو قوت اللہ نے عطا کی ہے، کچھ پوزیشن عطا کی ہے، لیکن مال میرے پاس جو دستیاب سہارے ہیں ان میں یہ سہارا نمبر 1 نہیں ہے، سہارا نمبر 2 نہیں ہے، سہارا نمبر 3 نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مطلب سہارا نمبر 1 اللہ کی ذات ہے، سہارا نمبر 2 مخلص ساتھی ہیں، سہارا نمبر 3 اللہ نے میرے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں اور جو بھی اللہ نے مجھے جس قابل بنایا ہے، تو میرا اپنے اوپر یقین ہو، اللہ پر یقین اور اپنے اوپر یقین اور اپنے مخلص ساتھیوں کا تعاون، ان کو میں اپنے بڑے سہارے شمار کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہیں مال اور اسباب جو ہے وہ سپورٹ نمبر 4 کے اوپر، اگر وہ کہیں یعنی مال سپورٹ ہے لیکن وہ سپورٹ نمبر 4 ہے یا سپورٹ نمبر 5 ہے، تو آپ کا شعور اور آپ کے پاس جو علم نافع ہے وہ آپ کو اس قابل بنائے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مال بھی اور اسباب بھی اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہیں اور سپورٹ ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک سہارا بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری زندگی میں حاصل ہونے والے سب سے بڑے سہارے کا نام نہیں ہے۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم مال کو اپنا سہارا نمبر یعنی سہارا اول جو ہے اسے مال کو سمجھتے ہیں اور پھر اسی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسی کے جانے میں ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں، اسی کے آنے میں ہم سیکیور فیل کرتے ہیں، تو پھر ہماری عجیب سی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر فرق صرف ہمارے اور بیگرز کے درمیان اتنا رہ جاتا ہے، اور وہ چھوٹا سا فرق ہے کہ سیلف اسٹیم اگر گر جاتی ہے تو ہاتھ پھیلانا آسان ہو جاتا ہے، سیلف اسٹیم نہیں گرتی تو ہاتھ پھیلانا مشکل ہے۔ لیکن سائیکک کنڈیشنز تو عجیب و غریب سی ہیں، اور مالی مفاد کی خاطر انسان کسی بھی اصول اور کسی بھی اخلاقی قدر پر سمجھوتا کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے۔
کوئی بہت سی چیزیں مطلب اپنی قربان کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. لیکن اگر سیلف اسٹیم بہت گر گئی ہے تو سڑک پہ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا لیتا ہے. لیکن سیلف اسٹیم نہیں گری ہے تو بہرحال لوگوں کے سامنے اس طرح ہاتھ نہیں پھیلا رہا، لیکن کچھ دوسرے مسائل تو بہرحال ہیں. اللہ تعالیٰ آسان کرے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہم اپنے حقیقی سہاروں کو اس طرح پہچانیں جس طرح پہچاننے کا حق ہے. ہم حقیقی سہاروں کو اس طرح کا سہارا سمجھیں جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے. ہم حقیقی سہاروں کی پریزنس کو اور ان سہاروں سے کے ساتھ جڑ کر جو احساس تحفظ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، جتنی سیکیورٹی، جتنا سیکیور اور جتنا سیف اپنے آپ کو ان سہاروں کے سے جڑ کر محسوس کر سکتے ہیں جو کہ حقیقی سہارے ہیں. اللہ کی ذات ایک حقیقی سہارا ہے، علم نافع ایک بہت بڑا سہارا ہے، حکمت ایک سہارا ہے، ایمان ایک سہارا ہے، اچھے مخلص محبت کرنے والے سمجھدار دوست اور رشتہ دار اور فیملی ایک سہارا ہے. اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ ایک اللہ نے آپ کو ایک سہارا وہ بھی دیا ہے. تو اس کے بعد پھر مال اور اسباب بھی سہارے کی ایک صورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مال اور اسباب سہارا نہیں ہے، لیکن سہارے جو آرڈر ہے اس میں سب سے قیمتی اور سب سے بڑے اور سب سے حقیقی سہارے وہی مجھے سہارے محسوس ہوں. اصل میں جب انسان کا اصل سہاروں پہ ایمان بڑھتا ہے تو وہ سورہ بقرہ کے اندر جیسے وہ میں اکثر سوچتا ہوں، ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ خلاصہ ہیں دین کا. ابتدائی 5 آیات میں بیان ہو گیا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں. مطلب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو ان کے پاس. مطلب چوتھے نمبر کے سہارے کو اپنے پاس سے آسانی سے ہٹانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ میں اب سہارا نمبر 1 اور سہارا نمبر 1 کو وہ اس طرح پہچاننے لگ گئے ہیں کہ وہ یہ اب کہہ اٹھے ہیں کہ میرے لیے سہارا نمبر 1 ہی کافی ہے. یعنی سہارا نمبر 1 اتنا قوت اور اتنا بڑا سہارا ہے کہ اب مجھے دوسرے سہاروں کی محتاجی نہیں ہے. اور پھر بہرحال سہارا نمبر 2 سہارا نمبر 3 بھی انہیں میسر ہے. تو اب ان کے لیے وہ جو چوتھے نمبر کا سہارا ہے، جس کو اللہ پر ایمان سے محرومی کے نتیجے میں دنیا چوتھے نمبر کے سہارے کو پہلے نمبر کا سہارا شمار کرتی ہے، تو اب اس انسان کے لیے مال کا انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن مال کا انفاق کرنا اس وقت مشکل ہے جب ہم اسے سہارا نمبر 1 سمجھیں گے. تو ہم اپنے جس سہارے سے ٹیک لگا کے کھڑے ہیں اس کو کیسے اپنے پاس سے ہٹائیں گے؟ پھر تو ہم گر جائیں گے. پھر ہم ہاؤ ول وی سروائیو؟ وہ تو پھر انسان کہے گا کہ بھائی یہ تو میرا اصل سہارا ہے، میرا اصل سہارا میرا مال ہے، میں اس کو ہٹا دوں گا تو پھر جیوں گا کیسے؟ ایمان لانے کے بعد جو اس سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم غیب پہ ایمان لے آئے ہو اور نماز قائم کرتے ہو، وہ نماز قائم کرتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا سے ملاقات کا جو احساس ہے وہ تمہارے شب و روز میں ایک ہمیشگی کی، یا ہمیشگی نہ کہیں تو سمجھ لیں ایک اس کی کنٹینیوٹی چھائی ہوئی ہے تمہارے شب و روز میں، تو یہ تم نماز قائم کرتے ہو. نماز قائم کرتے ہو کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمیں یہ اور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو چیز قائم ہے نا، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح قائم ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ نماز قائم کرتے ہیں کا کیا مطلب ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بازار قائم کیسے ہوتا ہے. یعنی ہم بازار سے آ تو گئے ہیں لیکن بازار خریدنے کی امنگ ہمارے دل سے نکلی نہیں ہے، خریدنے کے منصوبے ہمارے ذہن سے ختم نہیں ہوئے ہیں. تو ہم چیزوں کی جو محبت اور چیزوں کی جو کیا کیا فیچرز تھے، کیا کیا دیکھا تھا، وہ امیجز ہمارے تخیل میں چھایا ہوا ہے. بازار کا ایک وزٹ ہماری گفتگو کا مستقل حصہ بنا ہوا ہے کہ میں نے کیا زبردست سیل لگی ہوئی تھی، کیا خریدا، کیا چیز تھی، کیا برانڈ تھا، کیا بات تھی اس کی. ہماری زندگیوں میں بازار قائم ہے، عقیم البازار، یا پھر ہم اپنی تعریف قائم ہے، عقیم التعریف. پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ کیا چیز ہماری زندگی میں چھائی ہوئی ہے، قائم ہے. چھائی ہوئی اور قائم ہے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا خیال بار بار آتا ہے،
جو تخیل کے اوپر چھایا ہوا ہے، جس کا تذکرہ زیادہ خوشی سے ہوتا ہے، جو ذہن سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کے پاس دوبارہ جانے کا دل چاہتا ہے، اگر دوبارہ نہیں بھی گئے تو لوگوں سے پوچھنے کا دل چاہتا ہے. ہاں، کیریئر چھایا ہوا ہے، پروفیشن چھایا ہوا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو عقیم الجاب کہہ لیں، عقیم الپروفیشن کہہ لیں، عقیم الکیریئر کہہ لیں. تو رب کریم یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں مجھ سے جو آفیشل اور فارمل ملاقات ہے، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس واقعے کے بعد تمہارے شعور پہ بھی، تمہارے محسوسات پر بھی اس واقعے کی چھاپ جو ہے اور اس واقعے کا اثر جو ہے وہ قائم رہے. تو آفیشل ملاقاتوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ اسی احساس میں گزرے کہ مطلب کس کے سامنے پیش ہوا تھا اور فائنلی کس کے سامنے پیش ہونا ہے. تو کم از کم یہ ایک آسان سی پیشی جو ہے وہ الٹیمیٹ پیشی کی جو عظمت ہے، اور الٹیمیٹ پیشی کا جو بڑا، یعنی روز آخرت جو ہے وہ الٹیمیٹ پیشی ہے، اور صلات جو ہے وہ ایک آسان سی سمپل سی پیشی ہے، مطلب جس میں بہرحال مجھ سے یہ، تو وہ جو الٹیمیٹ پیشی ہے اس کی فکر اور اس کے اندر جواب دہی کا خوف وہ میری سائیکی میں چھا جائے. تو یہ ہے نماز قائم کرنا. تو وہ سورہ بقرہ میں یہ جو بات ہوئی نا کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر جو کچھ ان کو اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ اس لیے خرچ کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے ان کی نگاہ میں ان کا سب سے بڑا سہارا مال تھا، اور ایمان لانے کے نتیجے میں ان کی نگاہ میں ان کا سب سے بڑا سہارا اب رب کریم ہے، اس پر یقین ہے. تو اور اس سہارے کو جتنا اچھی طرح پہچانتے ہیں اتنا پھر انہیں دوسرے کسی بھی سہارے کی محتاجی محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت نصیب کی بات ہے اور بڑی بات ہے. تو انفاق آسان ہو جاتا. تو انسانوں کی سب سے بڑی مدد اصل میں تو علم ہے، علم نافع اور ایمان ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. لیکن بہرحال وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں نہ دی جائیں، وہ بالکل دی جائیں، لیکن یہ چیز نہ بھولی جائے، بڑی تصویر جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے.